ہماری آزمائش کرتی ہے، ہمارا امتحان لیتی ہے، ہمارا پریکشا لیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ہنس ہنس کے مزہ لیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ہنس ہنس کے مزہ لیتی ہے۔ لوگوں کو اپنا یار بنا کے پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے، لوگوں کو اپنا یار بنا کے پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا بھی دلکش منظر ہمارے سامنے رکھ کر کے ہمارا امتحان لیتی ہے، ہماری آزمائش کرتی ہے، ہمارا پریکشا کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس دنیا سے بھی بچنا ہے اور عورتوں سے بھی بچنا ہے۔ اور عورتوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہماری عورتیں پردے کا اہتمام کریں گی۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کے اوپر عمل کرنے کا معنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے ایمانی جذبہ کا اظہار کریں، سوشل میڈیا پر ہم ایماندارانہ باتیں کریں اور واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر ہم یہ لکھے اس میسج کو 10 آدمی تک فارورڈ کر دینا، 10 آدمی تک پہنچا دینا تو تمہیں ایک خوشخبری مل جائے گی، 100 آدمی تک پہنچا دینا تو اس گناہ سے تمہیں معافی مل جائے گی، اتنے آدمی تک پہنچا دینا تو اس گناہ سے تمہیں معافی مل جائے گی۔ اور اگر نہیں پہنچائے تمہاری زندگی میں کوئی بڑا خطرناک بری خبر آ جائے گی، تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ یہ اسلام کا معنی نہیں ہے، یہ ایمان کا معنی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، آج ہماری ایمانی جذبہ کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے، ایمانی جذبہ کو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اور آج ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے چرتر کے ذریعے ہم کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کس طرح کا ایمان کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تو صرف ایک جھلک تھی، قرآن مجید کے احکام کی ایک جھلک تھی یہ پردہ۔ صرف قرآن مجید کے اندر پردے کا حکم نہیں ہے، قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے، پردے کے اوپر بھی عمل کرنے والے بنے، قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کرنے والے بنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کرنے والے بنے، حج کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کرنے والے بنے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، اس پر عمل کرنے والے بنے۔ لاسٹ میں ایک جملہ میں کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کیف کان خلق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، چرتر کیسا تھا، کیریکٹر کیسا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کا اخلاق دیکھتے جاؤ، قرآن مطالعہ کرتے جاؤ، نبی کا کیریکٹر دیکھتے جاؤ، قرآن کا ادھین کرتے جاؤ، نبی کا چرتر دیکھتے جاؤ۔ اس لیے آج ہمارا اخلاق، آج ہمارا کیریکٹر، آج ہمارا چرتر قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر آج ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اس آیت کا ترجمہ کر کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہی سب سے اونچے مقام پر رہو گے، بلندی پر فائز اور قائم اور دائم رہو گے، لیکن ایک شرط ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کر کے رہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر دوسری قومیں اس طرح مسلط کر دیے جائیں گے جس طرح دسترخوان میں وبھن پرکار کے خاور اور کھانا کو دیکھ کر کے
भूखा आदमी टूट पड़ता है खाने के लिए, इस तरह दूसरी कौमें मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए टूट पड़ेगी। साहबा इकराम की तरफ से सवाल होता है, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी संख्या, हमारी तादाद कम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल अंतुम कसीर, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम समुंदर के झाग की तरह रहोगे। यानी समुंदर में जिस तरह झाग और फैना, जिसको हम अपनी मातृ जुबान में कहते हैं, उसको देख करके लगता है न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन जब आप टटोल करके देखेंगे, अंदर जा करके देखेंगे, झाग में कुछ भी नहीं होता है, वही हालत तुम्हारी हो जाएगी, यानी तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी आ जाएगी। साहबा इकराम ने पूछा, वहन क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, दुनिया 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 दुनियादारी में तुम पड़े रहोगे, मौत को तुम भूल जाओगे। मौत को भूलने का मतलब ये है कि तुम अमल करने के लिए तैयार नहीं रहोगे, अमल के मैदान में तुम दिखाई नहीं दोगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरह हम जलसा जुलूस में बड़े बड़े मुकर्रिर की तकरीर सुनने के लिए भीड़ जमाते हैं, इसी तरह भीड़ अगर मस्जिद में भी जमाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर ईदगाह में भी, अगर दूसरे मजलिसों में भी अगर इसी तरह की भीड़ जमाते, फजर की नमाज पढ़ने के लिए अगर सब जाग जाते ना, ये गैर मुस्लिम ऐसे ही घबरा जाते, ऐसे ही वो खौफ ज़दा हो जाते कि तमाम के तमाम मुसलमान जाग गए हैं। लेकिन आज तक हम जागने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हम बैठ करके मैसेज लिखेंगे, अल्लाहु अकबर, इस मैसेज को फॉरवर्ड करो, इस मैसेज को भेजो, ये नेकी मिलेगी, ये सवाब मिलेगा, अगर नहीं भेजोगे ये नुकसान हो जाएगा, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अमल के मैदान में आए, कुरान मजीद के जो अहकाम है, जो फरामीन है, जो तालीमात है, उस पर अमल करने वाले बने। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।